اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغه فاذا هو زاہق ولکم الویل مما تصفون۔ یہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 18 ہے۔ ترجمہ اس آیت کا یہ ہے، بلکہ ہم حق کو باطل پر دے مارتے ہیں اور وہ اس کے سر کو کچل دیتا ہے اور اچانک وہ نیست و نابود ہو جاتا ہے، اور تمہارے لیے تباہی ہو، بربادی ہو جو تم بیان کرتے ہو۔ اس سے پہلے کی جو آیات تھیں جس کے اندر اللہ رب العزت نے مقصد حیات کو بیان کیا تھا، مقصد زیست کو بیان کیا تھا کہ زندگی کا یہ مقصد کیا ہے، ہم نے انسان کو ایک خاص مقصد کے لیے بھیجا ہے، اور انسان یہ نہ سمجھے کہ ہم نے بس اس کو ایسے ہی عبث بیکار میں پیدا کر دیا ہے۔ ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ہم نے اس کو ایسے ہی بیکار میں پیدا کر دیا ہے، اس کے پیچھے کوئی مقصد، کوئی ہدف نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے اس سے پہلے کی آیت میں یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ ہم نے آسمان اور زمین کی جو تخلیق کی ہے اور ان کے درمیان جو تخلیق کی ہے، یہ کھیل تماشے کے طور پر نہیں ہے، بلکہ یہ ایک حقیقت کو واضح کرنے کے لیے ہے، ایک سچائی کو بیان کرنے کے لیے ہے، حقائق کو روشن کرنے کے لیے ہے۔ انسان جانے، اپنے بارے میں جانے اور واقف ہو کہ اسے کس لیے پیدا کیا گیا ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کا پیغام پہنچاتے تھے اس کے بندوں کے سامنے، تو کفار اور مشرکین وہ استہزاء پر آمادہ ہو گئے، آپ کا مذاق اڑانے لگے، ٹھٹھا کرنے لگے اور کہنے لگے کہ کیوں تم ہمارے سامنے ایسی باتیں پیش کرتے ہو، یہ تو تخیلاتی باتیں ہیں، شاعرانہ باتیں ہیں، جادوگری ہے یہ اور کچھ نہیں۔ چنانچہ عین اس موقع پر ذرا سا آپ غور تو کریں کہ عین اس موقع پر جبکہ کفار مکہ دائرہ حیات تنگ کیے دے رہے ہیں مسلمانوں کے لیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیہم سازشیں کر رہے ہیں، حکم یہ ہوتا ہے کہ حبشے کی طرف ہجرت کر جائے۔ چنانچہ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہجرت کر گئی حبشے کی جانب۔ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ کی طعن و تشنیع کا شکار ہیں، لوگ آپ پر کوڑا پھینکتے ہیں، کرکٹ ڈالتے ہیں، کانٹے ڈالتے ہیں، پتھروں سے آپ کو گھائل کرتے ہیں اور طرح طرح کے الزام آپ پر لگاتے ہیں، بہتان لگاتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، یہ سب کر رہے ہیں۔ اور عین اس حالت میں آپ بیان فرما رہے ہیں بل نقذف بالحق علی الباطل، بلکہ ہم حق کی چوٹ باطل پر مارتے ہیں۔ قذفہ کہتے ہیں پھینک کر مارنا، نقذف بالحق، حق کی جو چوٹ ہے، سچائی کی جو چوٹ ہے وہ ہم باطل پر دے مارتے ہیں۔ فیدمغہ، وہ اس کے دماغ کو پاش پاش کر دیتا ہے، اس کے سر کو کچل دیتا ہے۔ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ، اور یہ باطل مٹ جاتا ہے، نابود ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ وَلَكُمُ الْوَيْلُ، تباہی اور بربادی ہے تمہارے لیے جو تم اپنی زبانوں سے ایسی باتیں کر رہے ہو جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ چنانچہ اس موقع پر جو حقانیت کو واضح کیا گیا کہ ہم یہ حق اتار رہے ہیں، سچائی اتار رہے ہیں، اور یہ سچائی غالب ہو کر رہے گی، یہ حق غالب ہو کر رہے گا۔ تمہارے ہاتھوں میں وہ سچائیاں دے دی گئی ہیں، ان سچائیوں کو دیکھو اور باطل ان کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا۔ یہ تم نے کیا بنا رکھا ہے؟ جو زمین کے مخلوقات ہیں، ان مخلوقات کو تم نے الہ کا درجہ دے رکھا ہے۔ وہ جو اللہ کی پیدا کی ہوئی مخلوق ہیں، اس کے غلام ہیں، اس کے محتاج ہیں، ان کو تم نے الوہیت کے مقام پر فائز کر رکھا ہے۔ یہ لات، یہ عزا، یہ حبل، یہ منات، جن کو اللہ نے پیدا کیا، یہ اللہ کے محتاج رہے، سانس لینے میں محتاج، کھانا کھانے میں محتاج، پانی پینے میں محتاج، چلنے میں محتاج، اپنی زیست میں محتاج۔ ہم نے ان کی جب روحیں کھینچ لیں اور جب ہم نے ان کو میت کر دیا، مردہ کر دیا، تو تم نے ان کی تصویریں بنا ڈالی اور ان کے تم نے مجسمے بنا ڈالے، اور اس کے بعد اب ان کی پوجا کر رہے ہو، ان کی عبادت کر رہے ہو، ان کو تم نے الوہیت کے مقام پر فائز کر دیا۔ کیا تمہیں پتہ نہیں کہ یہ دینے والے نہیں ہیں، دینے والے تو ہم ہیں؟ یہ کچھ بھی کرنے کے لائق نہیں ہے، اصل جو طاقت ہے، جو قوت ہے، جو اختیار ہے، وہ ہمیں حاصل ہے۔
اس پوری کائنات کو خلق کرنا اور انسانوں کو اور جناتوں کو اور تمام مخلوقات کو پیدا کرنا اور ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا، یہ سب ہمارا کام ہے، اور تم نے ان کو الوہیت کے مقام پر فائز کر رکھا ہے۔ یہ کتنی غلط بات ہے۔ اور اب جو تمہیں سچائی بتا رہا ہے، جو تمہیں تمہاری زندگی سے واقف کرا رہا ہے، تمہارے مقصد حیات سے واقف کرا رہا ہے کہ تم مرنے کے بعد تمہارا کیا انجام ہوگا، تم کہاں جاؤ گے، زندگی کیا ہے، موت کیا ہے، مرنے کے بعد کیا ہوگا، جو تم کو یہ ساری باتیں بتا رہا ہے، تم اسی کا مذاق اڑا رہے ہو، ان سچائیوں سے منہ موڑ رہے ہو، اور تم چاہتے ہو کہ اسی طرح اندھیروں میں اپنے سر کو ٹکراتے رہو اور اسی طرح تمہاری زندگی کا خاتمہ ہو جائے اور مجرم بن کر اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ۔ کیا تم یہی چاہتے ہو؟ کیا تم یہ چاہتے نہیں ہو کہ تمہارے سامنے سچائی کو واضح کر دیا جائے، حق کو واضح کر دیا جائے، تمہارے سامنے یہ بتا دیا جائے کہ تمہیں پیدا کیوں کیا گیا، تم اس دنیا میں آئے کیوں ہو، تمہیں اس دنیا میں مرنے کے بعد تمہیں کہاں جانا ہے، تمہارے ساتھ کیا ہونا ہے؟ کیا تم چاہتے نہیں ہو کہ تمہارے ان سوالوں کو تم کو جواب دیا جائے، سچائیوں کے ساتھ جواب دیا جائے؟ مگر افسوس ہے، ویل ہے تمہارے اوپر، افسوس ہے تمہارے اوپر کہ تم اسی دنیا کے اندر اپنے آپ کو ضائع کر رہے ہو، اسی دنیا کے اسباب میں، اور یہ اسباب معیشت میں اور اسباب زیست میں اور دنیا کی چمک دھمک میں تم اپنے آپ کو ضائع کیے لے رہے ہو، یہاں تک کہ وہ وقت آ جائے گا جب تمہاری اس دنیا سے رخصت ہونے کا وقت ہوگا، اور اس وقت تم افسوس کرو گے اور شرمندہ ہوگے اور تم ندامت کرو گے، مگر تمہارا یہ تحسر کوئی تمہارے کام نہ آئے گا۔ ابھی جو تمہیں سمجھنا ہے اس بات کو سمجھو۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، بل نقذف بالحق علی الباطل، ہم حق کی چوٹ باطل پر مارتے ہیں، جو لوگوں نے اپنے خیالات بنا رکھے ہیں، اوہام گڑھ رکھے ہیں، اپنے عقیدے بنا رکھے ہیں، اپنے دماغ سے سوچ کر بہت ساری باتیں بنا رکھی ہیں، قصے کہانیاں گڑھ رکھے ہیں، ہم حق کی چوٹ اس پر مارتے ہیں۔ اس قرآن پاک میں سچائیوں کو واضح کیا گیا ہے، حقیقتوں کو آشکار کیا گیا ہے، انسان کے سامنے بیان کر دیا گیا ہے یہ کائنات کیا ہے، اس کائنات کی تخلیق کا مقصد کیا ہے، تم کون ہو، تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے، یہ موت کیا ہے، زندگی اور موت کا فلسفہ کیا ہے، مرنے کے بعد تمہیں کہاں جانا ہے، یہ سب تمہارے سامنے اس کتاب کے اندر واضح کر دیا گیا، تمہارے سوالوں کا جواب دے دیا گیا۔ اللہ نے وہ کتاب اتار دی جو تمہارے سوالوں کا جواب ہے، جو تمہیں اطمینان دیتی ہے، جو تمہیں سکون بخشتی ہے، جو تمہارے سامنے زندگی کے نقشے کو پیش کرتی ہے، جو تمہارے سامنے ایک راہ متعین کرتی ہے، اور نبی تمہیں اس کی جانب دعوت دیتے ہیں، بلاتے ہیں، مگر افسوس یہ ہے کہ تم انہی کی دشمنی پر آمادہ ہو۔ اللہ نے حق پیش کر دیا ہے تمہارے سامنے، اب باطل ٹھہر نہیں سکتا۔ باطل کیا ہے؟ باطل تمہارے اپنے بنائے ہوئے خیالات ہیں، تمہارے اپنے بنائے ہوئے عقائد ہیں، تمہارے اپنی گڑھی ہوئی کہانیاں ہیں، تمہارے اپنے بنائے ہوئے مسائل ہیں، اپنے بنائے ہوئے فلسفے ہیں، اپنے بنائے ہوئے تم نے تصورات اور اوہام پال رکھے ہیں، یہ تمہارے اپنے ہیں، یہ تم نے خود بنا رکھا ہے، یہ اللہ نے نہیں اتارا ہے۔ ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے اس کو نہیں نازل کیا ہے، یہ تم نے خود بنا رکھا ہے۔ لہٰذا اگر تم سچائیوں کو دیکھنا چاہتے ہو تو اس اپنے خول کو توڑ کے باہر آؤ، اپنے اس خول سے باہر نکلو، سچائیوں سے آنکھیں ملاؤ، حقیقتوں کو پہچانو، سچ کا ادراک کرو اور دیکھو کہ سچائیاں کیا ہیں، حقیقت کیا ہے، تمہارے سامنے وہ واضح کر دی گئی ہیں، روشن دلائل کے ساتھ تمہارے سامنے پیش کر دی گئی ہیں۔ اور جب حق آتا ہے تو باطل ٹھہر نہیں سکتا ہے، لوگوں کے بنائی ہوئی چیزیں اڑ جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، اور حق باقی رہتا ہے۔ فَيَدْمَغُهُ، حق کی چوٹ باطل پر اس طرح سے ہوتی ہے کہ اس کا سر کچل دیتی ہے۔ سارے فلسفے، سارے نظریات، سارے عقائد جو تم نے خود سے گڑھ رکھے ہیں وہ حق کے سامنے ٹھہر نہیں سکتے ہیں۔ کاش کہ تم اپنے دماغ کی شمع کو روشن کرو، کاش کہ تم اپنے اس دماغ کا استعمال کرو جو اللہ نے تمہیں ودیعت کیا ہے، کاش کہ تم سچ اور جھوٹ کو پہچاننے کی کوشش کرو، کاش کہ تم اللہ کے اتارے ہوئے پیغام کو پڑھو اور سمجھو، کاش کہ تم سچائی کی راہ پر آنا چاہو، کاش کہ تمہارے اندر یہ تڑپ ہو کہ ہم کو سچائی قبول کرنی ہے،
کاش کہ تم اپنے بنائے ہوئے جال سے باہر نکلو اور حق کی اس شاہراہ کو اختیار کرو جس میں تمہاری بھلائی ہے، تمہاری نجات ہے۔ حق کی ان سچائیوں کے سامنے باطل نابود ہو جاتا ہے، فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ، وہ ختم ہو جاتا ہے، اس کی کوئی حقیقت باقی نہیں رہتی، وہ بالکل ختم ہو جاتا ہے، ملیا بیٹ ہو جاتا ہے، کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ وَلَكُمُ الْوَيْلُ، مگر افسوس ہے تمہارے اوپر، مما تصفون، جو تم اپنی زبانوں سے بیان کر رہے ہو، تم کہتے ہو ایسا ہے اور ایسا ہے اور ایسا ہے، تمہارے اپنے خیالات ہیں، یہ اللہ کے اتارے ہوئے نہیں ہیں۔ لہٰذا اس سچائی کو قبول کرو جو اللہ کی طرف سے اتر رہی ہے، یہ ہدایت ہے، یہ راستہ نجات ہے، یہی شاہ راہ نجات ہے تمہارے لیے، اور یہ رسول ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں سچائی کی راہ دکھا رہے ہیں، ان کی پیروی کرو۔ ان کی پیروی کرنا اللہ کی پیروی کرنا ہے، یہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے ہیں، یہ وہ کہتے ہیں جو اللہ ان کے اوپر اتارتا ہے۔ لہٰذا تم اللہ کی راہ پر آ جاؤ، اس کو پہچان لو، سچائی کو قبول کر لو، اسی میں تمہاری بھلائی ہے، اسی میں تمہاری نجات ہے، اور اسی میں تمہاری کامیابی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو سچائیوں کو قبول کرنے کی، ایمان کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔